بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات و واقعات کے بارے میں آگاہ کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کے ذریعے اپنا خط ملکہ بلقیس تک پہنچایا تھا۔ ہدہد پرندے کے ذریعے خط ملکہ بلقیس تک پہنچانے کی مین وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہدہد جو پرندہ تھا وہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سبا کے قوم کے لوگ جو ہیں وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ تو آپ علیہ السلام نے ہدہد پرندے کے ذریعے اپنا خط ملکہ بلقیس تک پہنچایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ایک ہے اور اس کو مانو۔ خط ملنے کے بعد کیا ہوا کہ ملکہ نے اپنے سارے درباریوں کو اپنے ہاں بلایا، چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے اس خط کے وصول ہونے اور اس کی مختلف پہلوؤں سے اہمیت سے آگاہ کیا، اور پھر ان سے پوچھا کہ تم لوگ مجھے اس خط کے جواب کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو، اور یہ تو جانتے ہی ہو کہ میں سلطنت کے ایسے اہم کاموں میں پہلے بھی تم سے مشورہ کرتی رہی ہوں، اور از حد میں نے کبھی مشورے کے بغیر کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا۔ ملکہ کے مشیروں اور درباریوں لوگوں نے وہی جواب دیا جو عام طور پر درباری لوگ دیا کرتے ہیں۔ وہ صرف جی حضور کہنا اور اپنے آپ کو حکم کے بندے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا کہ ہماری خدمات حاضر ہیں، ہم زور آور بھی اور لڑائی کا فن بھی خوب جانتے ہیں، تاہم یہ فیصلہ کرنا کہ سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے یا مطیع فرمان بن جانا چاہیے آپ ہی کی صواب دیدہ منحصر پر ہے۔ گویا ملکہ کو اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، ماں سوائے اس کے کہ اگر ملکہ مقابلہ کا ارادہ رکھتی ہو تو انہوں نے اپنی وفاداریوں کا ایسے یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ خط کے انداز خطابت سے ملکہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سلیمان عام فرمانراؤں کی طرح نہیں، بلکہ ان کی پشت پر کوئی غیر معمولی طاقت ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ اگر ملکہ اور اس کے ساتھی مطیع فرمان بن کر سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر نہ ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی سرکوبی کے لیے ضرور ان پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تو گوارا کر سکتے تھے کہ یہ لوگ سورج پرستی چھوڑ کر براہ راست پر آ جائیں تو ان سے کچھ تغرض نہ کیا جائے، مگر یہ گوارا نہ کر سکتے تھے کہ ان کے پاس اسباب و وسائل موجود ہونے کے باوجود ان کے کرب و جوار میں اس طرح علانیہ ملکی سطح پر شرک اور سورج پرستی ہوتی رہے۔ لہٰذا ملکہ کے خطرات کچھ موہوم خطرات نہ تھے۔ اس نے ٹھیک اندازہ کر لیا تھا کہ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی سرتابی کی صورت میں ضرور ان پر چڑھائی کریں گے، اور دوسرے ان سے یہ بھی اندازہ کر لیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کے مقابلے میں ان میں مقابلے کی تائب نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے 17 یا خاموشی کے انجام سے اپنے مشیروں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کے وسائل معاش پر قبضہ کر کے اس ملک کو مفلوس و فلاش بنا دیتا ہے، پھر وہاں کے سرکردہ لوگوں کو کچل کر ان کا زور ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ دربار کبھی اس کے مقابلے کی بات بھی نہ سوچ سکے۔ اس طرح وہ اس مفتوحہ ملک کے تمام سیاسی، تمدنی اور معاشی مسائل پر قبضہ کر کے اس ملک کی طاقت کو عملاً ختم کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگاہ برین مملکت یا تو موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں یا پھر انہیں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لوٹ گھسوٹ اور قتل و غارت عام ہوتا ہے، اور بسا اوقات شہریوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور عام حالات میں ایسے ہی نتائج متوقع ہیں۔ ملکہ کی اس تقریر سے یہ تو صاف واضح ہو گیا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر وہ فوری طور پر مطیع فرمان ہونے پر بھی آمادہ نہ تھی۔ لہٰذا اس نے ایک دانشمندانہ قوم اٹھاتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کیا، جو یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک وفد بھیجا جائے اور ساتھ کچھ تحفے طوائف بھی بھیجے جائیں۔ ان لوگوں کے رد عمل سے ان کی ذہنیت پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ہدہد کی صورت میں بہت سامان و دولت، کچھ سونے کی اینٹیں اور کچھ طہرات اور زہرات بھیجے،
اور وفد کے لیے ایسے آدمی انتخاب کیے جو بہت خوبصورت تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دراصل وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتی تھی کہ وہ کس قسم کی اشیاء کا شوق رکھتے ہیں، نیز یہ کہ اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہے تو طائف قبول کر لے گا اور اندری صورت اس سے جنگ بھی لڑی جا سکتی ہے، اور نبی ہے تو تحفے قبول نہیں کرے گا اور نہ اس سے مقابلہ ممکن ہوگا۔ جب یہ وفد طائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے یہ تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں واضح طور پر بتلا دیا کہ مال و دولت سے مجھے کچھ غرض نہیں اور نہ ہی میں مال و دولت کی رشوت لے کر اپنے ارادے سے باز رہ سکتا ہوں۔ میں یہ دولت لے کر کیا کروں گا، وہ تو میرے پاس پہلے ہی بہت زیادہ موجود ہے۔ تو ناظرین، اس سے آگے کیا ہوا، کیا ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان جنگ ہوئی، ہمارے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔